حفاظ اپنے گھر میں قیام اللیل کروائیں، اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ مسلسل قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے تعلیقاً یہ نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان، جو ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، لیکن امام بخاری نے اس کی سند نہیں لی۔ اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں اور المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ وہ رمضان کا قیام کروایا کرتا تھا، اور پوری سند کے ساتھ، تو اس سے ثابت ہوا کہ امام مصحف پکڑ کے بھی قیام کروا سکتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری صورت ہے جو آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو امامت پہ فائز کرتے اور خود پیچھے مصحف اٹھا کے ان کی سماعت کیا کرتے تھے، ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے، یعنی سامنے بھی مصحف اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ نا سامنے بڑھا کرے، یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے لقمہ دینے کا۔ ہر بندے کو نہیں ہے کہ بعض اوقات وہ متشابہ آیات آتی ہیں، خام خام لقمہ دینے کو کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ قاری ایک دو آیات آگے جا کے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی صرف لقمہ دیں، ادروائز وہ قاری پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے اب قاریوں کے لیے چھلانگیں مارنا بھی مشکل ہو گیا۔ پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، قاری بڑی بڑی 2-2 3-3 رکوعوں کی چھلانگیں مارتے تھے، جو کمزور ہوتا تھا نکل جاتے تھے، پیچھے سامنے کے ساتھ ملا ہوتا تھا۔ اب ہر بندے نے وہ ٹچ اسکرین موبائل اٹھایا ہوتا ہے، تو میرے نزدیک وہ بھی جائز ہے، ظاہر ہے مصحف کے ایکویلنٹ ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔ مصحف کے لیے تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ تابعین نے آگے پھٹے اور ڈیسک رکھے ہوتے تھے، جب سجدے میں جانے رکھتے تھے اس کے اوپر وہ رکھتے تھے تاکہ اس کو زمین پہ نہ رکھیں، اس کا ادب ہے نا۔ تو موبائل کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آپ اسی طریقے سے اس کو جیب میں ڈال لیں گے، لیکن ایئر فلائٹ موڈ یہ نہ تسی اپنے میسج بھی چیک کرتے رہو۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا بہتر ہے کہ آپ ترجمہ بھی ساتھ پیرلل رکھو، تاکہ آپ پیرلل میں اپنا ترجمہ بھی کور کریں، آپ کا پورے کا پورا قرآن کور ہو جائے گا۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور اس میں فرض نماز یا نفلی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں یہ چیز ثابت ہوگی، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی تو وہ قرآن کی قرات روک کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رحمت کی، جنت کا سوال کرتے تھے، یہ فرض نماز کے لیے صحیح مسلم ہے۔ اور جب جو ہے وہ عذاب کی آیات آتی تو آپ ادھر ہی قرات روک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس میں فرض و نفل کی کوئی تخصیص نہیں، یہ اپنی اصل میں چیز ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کتنی کنسنٹریشن ہے، آپ کو تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ادروائز آپ کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے طرز کی، بس ٹون کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور بات تو اس میں ہوتے ہیں کہ بس یا لمو تعلمو سمجھ آئے 20 منٹ میں 20 تراویحیں ختم ہو گئے، حالانکہ اس کا مقصد تو قرآن سننا ہے۔ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ تراویحوں میں 2 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ نے مصحف کا اتنا حصہ پڑھنا ہے کہ آپ ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل کریں۔ اور آپ دیکھ لیں اہل حدیث کتنے آرام سے پڑھتے ہیں، عموماً 2.25 گھنٹے ان کے لگتے ہیں 8 تراویح، تو حنفی تو 2 دفعہ 20-20 پڑھ کے چلے جائیں تو اتنے وقت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مقصد نہیں ہے نا۔ تو اہل حدیث کے یہاں آپ کو پتہ قرات کا بھی شوق بھی ہے، پھر پڑھتے بھی سکون کے ساتھ ہیں، کچھ چھلانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہر دوسرے بندے نے موبائل اور مصحف، آپ حرمین میں بھی دیکھ لیں لوگوں نے مصحف اٹھائے ہوتے ہیں، وہ قاری غلطی کر نہیں سکتا، فوراً پکڑا جائے گا، ڈنڈی مار نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو یوٹیلائز کریں۔ میں تو کہتا ہوں یہ موقع آیا ہے کہ اپنے گھر میں آپ قیام اللیل کروائیں، ڈیسک رکھ کے سامنے مصحف ہاتھ میں اٹھائیں یا موبائل میں آپ یہ قیام اللیل کروانا شروع کریں، اور پیچھے والے جو ہیں وہ بھی بے شک لے کے کھڑے ہو جائیں، ساتھ ترجمے والا قرآن ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو۔ تو میں تو کہتا ہوں اس موقع کو غنیمت جانیں، اور اس کی اصل کو سپورٹیو حدیث بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنی گود میں اٹھا کے، صحابہ کرام کہتے ہیں میں فرض نماز کی امامت کروایا کرتے تھے، جب آپ رکوع اور سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ اٹھا دیتے، جب آپ قیام میں آتے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیتے۔ اور سنن نسائی میں اور مسند احمد میں تو سیدنا حسن حسین کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے، کندھے پہ سوار ہوتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب آپ رکوع میں جانے لگتے اٹھا کے سائڈ میں رکھتے، جب سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ جاتے اوپر، پھر آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے، اور جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے اٹھنے لگتے تو یوں پکڑ کے سائڈ پہ کرواتے۔ بعد میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ گھر چھوڑ آتے ہیں، تو آپ کہتے نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل موجود ہے کہ اگر بچوں کو نواسوں کو اٹھا کے
آپ فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو سر مصحف اٹھا کے کیوں نہیں؟ یہ اس کی اصل ہے، یہ اس لیے کہ یہ احادیث کے اندر ہے. تو انہوں نے فقہ حنفی میں در مختار میں لکھا ہے کہ آپ کتا اٹھا کے سر لکھا ہوا ہے، برا نہ بنائیو، کتا اٹھا کے وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں تو نماز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث میں ہے اور ہم نے ہر کام حدیث کے الٹ کرنا ہے. لیکن انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے نا فائدہ فے ڈال کے، ٹھیک ہے. بعض لوگ وہ لکھتے ہیں نا ایک مدنی پھول بھی ساتھ میں لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ جب آپ کتا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ باندھ دے، کیونکہ کتے کی تھوک ناپاک ہوتی ہے کہ وہ زبان ہی نہ مار دے. ایڈی کڑی ضرورت ہے کہ کتا چک کے نماز پڑھنی ہے، سائڈ میں مارو کتا، بھائی کتا کتے کو باندھ دے وہ ٹاؤں ٹاؤں بھی کرتا رہے، انہوں کیڑی تکلیف ہے. مسئلہ ہوتا ہے بچے کا. اور جناب بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی قرات مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو بچے کی تو پھر بھی امپورٹنس ہے. کتے کو اٹھا کے نماز، وہ کہتے ہیں کتے کو اٹھا کے پڑھیں تو ہو جائے گی، بچے کو اٹھا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے وہ بابوں نے بتایا. تو سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک